يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 37. غمر، ذوالقصہ، جموم، عیس، طرف، وادی قرا، تومت الجندل، فدق اور قرفہ کی مہمات. سریہ غمر. واقدی اور ابن سعد کی روایت کے مطابق غمر مدینہ کے شمال مشرق میں 2 دن کی مسافت پر ایک جگہ کا نام ہے. یہاں بنو اسد آباد تھے. بنو اسد کے لوگ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف شامل ہوئے تھے، لہذا ان کے خلاف تعدیدی کارروائی ضروری تھی تاکہ انہیں تتر بتر کیا جا سکے اور وہ آئندہ مدینہ کی ریاست پر چڑھائی نہ کر سکیں. یہ سریہ ربیع الثانی 6 ہجری میں ہوا. اس مہم میں 40 افراد شریک تھے اور ان کے نگران عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ تھے. لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی بنو اسد اپنا علاقہ چھوڑ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے. سیدنا عکاشہ نے چاروں اطراف میں ساتھیوں کو بھیجا. ایک طرف جانوروں کے قدموں کے کچھ نشانات ملے تو ان کا پیچھا کیا گیا. رستے میں دشمنوں کا ایک مخبر اور جاسوس ہاتھ آیا کہ جس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ وہ رات بھر سے جاگ رہا تھا. صحابہ کرام نے اس کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے انہیں ایک پہاڑ کا رستہ دکھایا اور کہا کہ پہاڑ کی دوسری طرف بنو اسد کے کچھ جانور چل رہے ہیں. مجاہدین نے اچانک حملہ کیا تو بنو اسد گھبرا کر بھاگ نکلے. دشمن کے 200 اونٹ ہاتھ آئے اور مسلمان لشکر بحفاظت مدینہ واپس پہنچ گیا. سریہ ذوالقصہ اول. واقدی اور ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ سریہ بھی ربیع الثانی 6 ہجری میں ذوالقصہ کے علاقے میں بنو سالبہ اور بنو اوال کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا. 10 صحابہ کا دستہ تھا اور اس کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے. لشکر رات کے وقت منزل پر پہنچا لیکن دشمن کے جاسوس نے پہلے ہی سے اطلاع کر دی تھی، لہذا دشمن کے 100 افراد گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے. صحابہ کرام جب رات کو سو گئے تو دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی. جان بازوں نے بھی بیدار ہو کر مقابلہ شروع کر دیا لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی. انہوں نے نیزے سے حملہ کر کے صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بچ نکلے. وہ بھی زخمی ہو گئے تھے، البتہ دشمن نے انہیں شہید سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. دشمن جاتے جاتے مسلمانوں کے گھوڑے بھی لے گیا. کچھ دیر بعد اتفاقاً وہاں سے ایک مسلمان کا گزر ہوا تو اس نے اس صحنے کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حرکت کی تو وہ انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر مدینہ لے آیا. بعد ازاں غزوہ خیبر کے موقع پہ محمد بن مسلمہ کی نظر ایک حملہ آور پر پڑی تھی جو ذوالقصہ کی مہم میں شریک تھا. دشمن نے بھی محمد بن مسلمہ کو پہچان لیا لیکن فوراً کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اسے مبارکباد دی. سریہ ذوالقصہ 2. واقدی اور ابن سعد کی روایت کے مطابق بنو سالمہ، بنو محارب اور بنو انمار کے علاقوں میں خشک سالی ہو گئی. انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر بارش ہوئی ہے. یہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر پلان بنایا کہ مدینہ سے 7 میل کے فاصلے پر حیفا نامی چراگاہ سے مسلمانوں کے جانور لوٹ لیتے ہیں. آپ علیہ السلام کو دشمن کے منصوبے کا علم ہوا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 40 افراد کا لشکر روانہ کیا. دشمن مسلمان لشکر کو دیکھ کر بھاگ گیا اور ان کے مال مویشی مسلمانوں کے قبضے میں آئے. دشمن کا ایک شخص بھی گرفتار ہوا لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا. واضح رہے کہ سریہ ذوالقصہ 2 تھے. پہلے میں امیر محمد بن مسلمہ تھے جبکہ دوسرے میں ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہما. سریہ جموم. ابن سعد کی روایت کے مطابق نجد کے علاقے میں ایک چشمے کا نام ہے. یہاں بنو سلیم آباد تھے کہ جن کی 700 افراد نے جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف شرکت کی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ ربیع الثانی 6 ہجری میں اس علاقے میں بھیجا گیا. مسلمان لشکر کی آمد کی خبر پا کر دشمن کے لوگ تتر بتر ہو گئے. صحابہ کو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت حلیمہ ملی کہ جس نے انہیں بنو سلیم کے ٹھکانوں کا بتایا. دشمن کے علاقوں پر حملے کے نتیجے میں کچھ لوگ تو بھاگ گئے جبکہ کچھ قیدی بنائے گئے اور کافی کچھ مال مویشی بھی ہاتھ آئے. البتہ خاتون حلیمہ کو اس کے شوہر سمیت جانے دیا گیا. سریہ عیس. جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ان کے داماد ابو العاص قریش کا تجارتی قافلہ شام سے واپس لا رہے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے 170 سواروں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ کیا. قریش کا ڈھیروں مال ہاتھ آیا اور بہت سے لوگ قیدی بھی بنا لیے گئے.
امیر کارواں ابو العاص نے اپنی اہلیہ اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں پناہ حاصل کر لی۔ آپ علیہ السلام اور مسلمانوں نے اس پناہ کو قبول کر لیا۔ بعد ازاں قافلے کا سارا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو العاص حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور ان کی بہن حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خواہش ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا۔ سریہ طرف ابن سعد کی روایت کے مطابق جمادی الثانی 6 ہجری میں ہوا۔ طرف ایک چشمہ ہے جو مدینہ سے 66 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ علیہ السلام نے 15 صحابہ کو جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف شامل ہونے والے ایک بدو قبیلے کی طرف بھیجا۔ دشمن بھاگ گیا اور ان کے مال مویشی میں سے 20 اونٹ اور کچھ بکریاں ہاتھ آئیں۔ سریہ وادی قرا رجب 6 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 12 آدمیوں کا دستہ وادی قرا بھیجا گیا۔ دشمن کو پہلے ہی سے مسلمان لشکر کی آمد کی خبر مل گئی، لہٰذا وہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ مسلمانوں کی جماعت پر بے خبری میں حملہ ہوا اور 9 مسلمان شہید ہو گئے۔ سریہ دومت الجندل یہ علاقہ شام کی سرحد پر واقع ہے اور مدینہ کی نسبت دمشق کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں بنو قلب قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ بنو قلب بھی اہل روم کے پڑوس کے سبب عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ اس سریے کا مقصد اہل روم سے مدینہ کی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت تھی۔ لشکر کی قیادت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور مجاہدین کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ واقدی اور ابن ہشام کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے خاص طور پر تاکید فرمائی تھی کہ دشمن کو لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے خود پگڑی باندھی، شملہ دونوں کندھوں کے مابین لٹکایا اور کہا کہ اللہ کے نام سے جنگ کا آغاز کرنا، اللہ کے انکار کرنے والے ہی سے لڑنا، خیانت اور بدعہدی نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دومت الجندل پہنچ کر دشمن کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے قبول نہ کی۔ دوسرے دن پھر دعوت دی، لیکن یہ دعوت بھی بے سود ہی رہی۔ تیسرے دن دعوت کے نتیجے میں بنو قلب کے عیسائی سردار اسبا بن عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ اور لوگ بھی اسلام لے آئے، جبکہ بعض عیسائیت پر ڈٹے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بنو قلب کے سردار کی بیٹی تمازر سے شادی کر لی۔ اس مہم میں مسلمان نہ ہونے والوں نے جزیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ سریہ مدین ابن ہشام کی روایت کے مطابق مدین کی طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ ساحل کے قریب کافی افراد قیدی بنے تھے کہ جنہیں بعد میں بیچ دیا گیا تھا۔ ایک کیس میں ماں بچے سے جدا ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ انہیں اکٹھا ہی فروخت کیا کرو۔ سریہ فدق واقدی اور ابن سعد کی روایت کے مطابق فدق کا مقام مدینہ سے 6 دن کے فاصلے پر ہے۔ یہاں بنو سعد آباد تھے۔ بعد میں بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان یہودیوں نے بنو سعد کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو علم ہوا تو شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 100 مجاہدین کو دشمن کی طرف بھیجا۔ رستے میں بنو سعد کا ایک جاسوس پکڑا گیا جو خیبر کے یہود کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہ فدق کے یہودیوں کا ساتھ دے۔ جاسوس نے اپنی جان کی امان کے بدلے بنو سعد کے بارے معلومات دیں۔ بنو سعد اچانک حملے سے گھبرا کر بھاگ گئے۔ ان کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ سریہ ام قرفہ ابن سعد کی روایت کے مطابق ام قرفہ ربیہ بن بدر فزاری کی بیٹی تھی۔ اس کے گھر 50 محافظ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ یہ مدینہ سے 7 رات کی مسافت پر رہتی تھی۔ یہ ایک بوڑھی بہت ہی بدزباں اور گستاخ خاتون تھی۔ اس نے اپنے 30 بیٹوں اور پوتوں کو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کر رکھا تھا، معاذ اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے کہ رستے میں وادی قرا کے قریب بنو فزارہ کی شاخ بنو بدر کے لوگوں نے حملہ کر کے ان سے مال و متاع چھین لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بدلے کے لیے یہ مہم بھیجی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دن میں چھپنے اور رات کو سفر کرنے کا حکم دیا۔ دشمن کو اطلاع ہو چکی تھی لیکن مسلمان لشکر رستہ بھول گیا، لہذا ایک دن تاخیر سے اپنی منزل پر پہنچا۔ اسی دوران دشمن مطمئن ہو گیا کہ مسلمان واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کیا۔ دشمن کے کچھ لوگ مارے گئے۔ ام قرفہ بھی ماری گئی۔ اس کی بیٹی سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کی لونڈی بنی۔ انہوں نے یہ لونڈی آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور آپ علیہ السلام نے اپنے ماموں حزن بن ابی وہب کو ہبہ کر دی۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد